مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہیں کو ہے پکارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہیں کو ہے پکارا یا رسول اللہ۔ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے، خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، یہاں پر آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہیں کو ہے پکارا یا رسول اللہ، نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید میں پوری انسانیت کو آواز دی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ فرمایا تمہارا رب کون؟ پھر اپنے رب کا تعارف کروایا کہ تمہارا رب کون ہے؟ الذی
خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں کچھ بنا دیا، اور پھر کیسا بنایا کہ اس کی بنائی ہوئی ساری مخلوق میں تیرا مرتبہ افضل اور اعلیٰ ہے، حسن کے اعتبار سے، عزت و تکریم کے اعتبار سے، اپنی عقل اور خرد مندی کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اپنی ولادت اور موت کے اعتبار سے، جس پہلو سے بھی تو اپنے آپ کو دیکھے، اللہ رب العزت نے تجھے بے مثال بنایا ہے۔ پیدا انسان کا بچہ بھی ہوتا ہے، پیدا جانوروں کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ تیری پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ وہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ابتدائی مراحل، جانوروں کی زندگیوں کو مطالعہ کریں، دیکھیں، چڑیا، پرندے، نباتات، حیوانات، جنگلوں میں پھرنے والے جنگلی جانور، تمہارے گھروں میں رہنے والے پالتو جانور، فضا میں اڑنے والے، زمین میں رینگنے والے، زمین کی بلوں میں رہنے والے، تو ان جانوروں کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد تجھے لباس پہنا دیا جاتا ہے، تجھے خوشبوئیں لگا دی جاتی ہیں، تجھے سرما لگا دیا جاتا ہے، تجھے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، اور انسان کے علاوہ دیگر جتنے بھی جاندار ہیں ان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل پہ غور کر۔ اس کو جنم دینے والی ماں جو اس کو پیار دے سکتی ہے دے لے، بس ایسے ہی ہے نا۔ کبھی کسی بکری کا بچہ پیدا ہوا ہو تو بکریاں اکٹھی ہو گئی ہوں، ہوا ہے کبھی ایسا؟ پھر وہ اسے چومنے چاٹنے لگ گئی ہوں، صرف اس کی ماں ہے جو بھی اسے دیتی ہے، جتنا پیار ملتا ہے صرف ماں کے وجود سے ملتا ہے۔ لیکن انسان جب تو پیدا ہوتا ہے تو تجھے ہزاروں محبتیں تجھ پر نثار ہونے لگتی ہیں۔ تیرا آغاز دیکھیں کتنا اعلیٰ رکھا ہے، پھر تیرا اختتام دیکھ کہ جب تیری زندگی ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، موت آ جائے، پھر تجھے غسل دیا جاتا ہے، پھر تجھے نیا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر تجھے کندھوں پہ اٹھا کر عزت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور پھر تجھے زمین کے وجود سے تیرا عنصر اٹھا تھا اور زمین کے وجود میں ہی تجھے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تیرے بدن کو بنتے ہوئے ماں کے پیٹ میں کسی نے نہیں دیکھا کہ کن غلاظتوں سے، کن شرافتوں تک تو پہنچا، اور پھر اگر یہ سلامت رہتا ہے تیرے نیک اعمال کی وجہ سے تو بھی پردے میں ہے، اور اگر یہ بدن بگڑتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، یہ پھٹتا ہے، اس کے اعضاء بکھرتے ہیں، اس کی شکلیں بگڑتی ہیں، تو میرے رب نے زمین کے پیٹ میں سارا کچھ رکھا تاکہ کوئی نگاہ تیری حالات کو دیکھ نہ سکے۔ تیرا آغاز بھی اعلیٰ رکھا، تیرا انجام بھی اعلیٰ رکھا۔ میرا رب فرماتا ہے میں وہ ہوں جو تجھے ابتدا سے انتہا تک سنبھالے ہوئے۔ اب حق تو بنتا ہے نا کہ تو اپنی جبین نیاز میری بارگاہ میں جھکائے۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون رب؟ فرمایا الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، فرمایا جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، پڑنانی، دادی، پگڑ دادی، جتنے بھی تیرے رشتے ہیں اس کو بھی اسی ذات نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا
تیرے آباؤ اجداد کو پیدا کیا، وہ ذات تجھے حکم دیتی ہے کہ میرا بندہ بن جا۔ کیا کر؟ اعبدو، عبادت کر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اب اللہ رب العزت نے اپنا مزید تعارف کرواتے ہوئے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے زمین کو تیرا بچھونا بنایا، زمین کو تیرا اتنی سخت نہیں جس پر تو تیری زندگی گزر نہ سکے، اتنی نرم نہیں کہ تیرا پاؤں اس پہ جم نہ سکے، جتنی تجھے ضرورت ہے، جیسی تیری ضرورت ہے، تیری حاجت ہے، تیری ضرورت اور حاجت کے مطابق اس بچھونے کو بچھا دیا۔ زمین تیرا بچھونا بنائی جس نے، والسماء بناء، اور آسمان تیرا سائبان بنایا، وانزل من السماء ماء، جس نے بادلوں سے تیرے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل اگائے تیرے کھانے کے لیے، تیری روزی کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فرمایا وہ تنہا یہ سارے کام تیرے کر رہا ہے، اسے زمین کی آسمان کی ضرورت نہیں، اسے چاند کی ستاروں کی ضرورت نہیں، اسے ان فصلوں کی، ان پھلوں کی، ان کھیتیوں کی، اس اناج کی اسے ضرورت نہیں، یہ سارا کچھ وہ تیرے لیے کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ اے انسان بولیے، بول دو، تیرے لیے کر رہا ہے، تیرے لیے۔ فرمایا پھر تو جب وہ تنہا سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہے تو اس کے شریک نہ بنا، تو اس کے شریک، بولو، اس کے شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ممد نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، وہ تنہا یہ سارے کام کر رہا ہے، اور کر بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں رہا، تیری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جو تیرے لیے اتنے کچھ کر رہا ہے تو اب تیرا کیا حق بنتا نہیں کہ تو اس کی بندگی کرے؟ تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنے رب کو پہچاننا اور اپنے رب کی عبادت کرنا یہ کسی خاص مذہب کا تقاضا نہیں، بلکہ یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور یہ انسانیت کی فطرت میں شامل ہے۔ آپ کا جو بیٹا ہے، آپ اس سے کوئی توقع رکھتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا بن کے رہے؟ بولے، بولیے، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہے میرا بیٹا بن کے میرا باپ رہے؟ ہے میرا بیٹا لیکن مجھ سے بیگانہ رہے؟ ہے میرا بیٹا پر اپنی مرضی پہ چلے، میری کوئی بات نہ مانے؟ کون پسند کرتا ہے اس کو؟ بولے، کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ تو اللہ رب العزت نے تیری فطرت کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انسان تو چاہتا ہے کہ جو میرا مرہون منت ہو وہ میرا احسان مانے، تو پھر جس کو میں نے پیدا کیا ہے نا، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ میرا بندہ ہی بن کے رہے۔ تم میرے بندے ہو تو میرے بندے بن کے رہو، میری ایک بھی بات نہ مانو، اپنی مرضی پہ ساری زندگی گزار دو۔ میرے بندے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا میری ربوبیت کی
قدر بھی کرو اور حق بھی ادا کرو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون رب تمہارا؟ فرمایا الذی خلقکم، اپنے وجود کو دیکھو، تمہیں اس کی ربوبیت کے نظارے نظر آئیں گے۔ ان آنکھوں کے اندر غور کرو، اور جن کی نہیں ہے ان کی زندگی اور اپنی زندگی کا تقابل کرو۔ ان کانوں پہ غور کرو، اور جن کے پاس قوت سماعت نہیں ہے ان کی زندگی اور اپنی زندگی میں تقابل کرو۔ اس زبان کی نعمت پہ غور کرو، اور جو نہیں بول سکتے ان کی زندگی اور اپنی زندگی میں تقابل کرو۔ ان ہاتھوں میں غور کرو، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان کی زندگی اور اپنی زندگی میں تقابل کرو۔ ان پاؤں پہ غور کرو، اور جن کے پاس پاؤں نہیں ہے ان کی زندگی اور اپنی زندگی پہ غور کرو، تقابل کرو ان میں۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور اس احسان کا تقاضا ہے اگر وہ بنانے والا تمہیں انسان نہ بناتا، کچھ اور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، کھچر بنا دیتا، کوئی جنگلی جانور بنا دیتا، تم کیا کر لیتے؟ تم نے کوئی اپنا انسان بنانے کے لیے کہ ہمیں انسان بنانا، وہ کیا دیا تھا کہ پیشگی جو دیتے ہیں، پیشگی رقم دیتے ہیں نا کوئی کام کروانے کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ایڈوانس ہے، بیانہ۔ تم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیانہ جمع کروایا تھا کہ ہمیں انسان بنانا اور ایسا بنانا ہے؟ بولیے کیا تھا تمہارے پاس؟ کہاں تھے تم؟ تھے ہی نہیں۔ اس نے تمہیں انسان بنایا، پھر صحیح الاعضاء بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مدینے والے کا تاجدار کا غلام بنایا، اور یہ ساری مہربانیاں محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے کی۔ تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تو جس نے از فضل خود، از لطف و کرم خویش تم پر اتنی مہربانی کی، تم اس کی بارگاہ میں آنے کا وقت نہیں رکھتے ہو۔ تمہارے پاس اس کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اس آنکھ سے سارا جہان دیکھو پر اس کی کتاب نہ دیکھو۔ اس زبان سے ہر اچھی بری بات نکالو پر اس کا کلام اس زبان پہ جاری نہ ہونے دو۔ اس کانوں سے سب سنو لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت نہ سنو۔ تو جس نے جو دیا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے، بولیں جو دیا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے، تو اگر وہ واپس لے لے تو پھر ٹائم مل جائے گا۔ ابھی گلی میں کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، بازار میں کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، تاش کھیلنے کا ٹائم ہے، کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، ساری برے کاموں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں، قرآن سیکھنے کا جذبہ نہیں، وقت نہیں۔ تو اگر اس نے وقت کی تنابیں لپیٹ لیں پھر کیا کرو گے؟ وہ تمہیں آواز دے رہا ہے اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اپنی تخلیق پہ غور کرو، اس کی قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، اس طرف توجہ نہیں دو گے، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی 72 نمبر آیت، ارشاد فرماتا ہے من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ جو بندہ اس دنیا میں اندھا رہے گا نا وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔
جو اس دنیا میں اندھا رہے گا. یہاں میں نے تمہیں دیکھنے والا بنایا, تم سب کچھ دیکھتے ہو, اور اگر نہیں دیکھتے تو تمہیں میرا ہی راہ نہیں نظر آتا. تم ساری کائنات میں دیکھتے ہو, لیکن اس کائنات کے اندر میری جلوہ نمائیاں تمہیں نظر نہیں آتی, میری قدرت کے نظارے نظر نہیں آتے, میرے شاہکار ایک قدرت تمہیں نظر نہیں آتے. اور میں سب کچھ دیکھتے ہو, میری راہ دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے ہو, میری کتاب دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے ہو, میری قدرت کو دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے ہو. تو جب تم قبروں سے اٹھو گے نا, تو پھر میں تم سے یہ بصارت چھین لوں گا. پھر میں بصارت, پھر وہاں پر تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, جیسے آج دین کے بارے میں ٹھوکریں کھا رہے ہو نا. کبھی اس سے پوچھ لیا, کبھی اس سے پوچھ لیا, کبھی اس سے پوچھ لیا, خود کوئی بصیرت نہیں ہے, خود دین کو نہیں سوچتے. یعنی ہر معاملے میں ہم بینا ہیں, اور دین کے معاملے میں ہم نابینا ہیں. ہر معاملے میں نظر آتا ہے کپڑا خریدنا کیسے ہے, بیچنا کیسے ہے, جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, پیزا کہاں سے معیاری ملتا ہے. دنیا کے ہر شعبے میں ہم بینا ہیں, اور دین کے بارے میں ہم نابینا ہیں. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کس کا ترجمہ پڑھنا ہے, کس کا نہیں پڑھنا. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کس کی بات ماننی ہے, کس کی نہیں ماننی. ہمیں اتنا بھی نہیں بڑا پتا کہ قرآن پاک کی کس آیت کا کیا مفہوم ہے. کسی مسئلے, کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, ہم اسے حل نہیں کر سکتے, کسی پوچھنے والے سے پوچھتے ہیں. یعنی ہر معاملے میں بینا, دین کے معاملے میں نابینا, اندھے. اللہ فرماتا ہے جو دنیا پر میرے راستے, میرے دین کے بارے میں, میری قدرتوں اور میری معرفت کے اعتبار سے اندھا رہا, قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا تو میں اسے اندھا اٹھاؤں گا. یوم نحشرہم اعما, یہ 16ویں پارے میں ہے. ہم ان کو میدان محشر میں اندھا کر کے لائیں گے, اور وہ کہے گا کہ کیا ہوا مجھے, کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا, میں تو بینا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو بینا تھا, لیکن تو نے اپنی اس بینائی کو میرے نام پر کبھی صرف نہیں کیا. تو نے اپنی بصارت کو میرے لیے کبھی استعمال ہے, میرے معاملے میں تو نابینا رہا. تو آج قیامت والے دن بھی ہم تجھے نابینا ہی رکھیں گے. من کان فی ہذہ اعما, یہ قرآن ہے. قرآن جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہی ہوگا. اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ نابینا ہوگا. لہذا اگر تم قبر سے اٹھ کر میدان معاشر تک بینائی چاہتے ہو تو آؤ قرآن سیکھو. تو میرے دوستو, اپنے رب کو پہچانو اور اپنے دین کو پہچانو. بینا بنو, بینا, نبینا نہ بنو. اللہ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.